प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुकद्दस अज़ीज़ नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका खादम पादी महबूब लाई, और मेरे साथ हैं आज सिस्टर नोमा है लंदन से, और न्यूपोर्ट से भाई आमर हैं, और कराची से पास्टर मकबूल लाई हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको वेलकम करते हैं, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी वेलकम करते हैं। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी पाम संडे कहना चाहते हैं। और आज हम पाम संडे के हवाले से सीखेंगे। खुदावंद का कलाम है, और इसमें से हम जो मसीही कौम है वो ज़रूर इससे जो है वो सीखेंगे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में पाम संडे को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं इसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज चूँकि काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह पे जुलूस वगैरह निकाले गए हैं, यहाँ यूके में भी, और लोगों ने मतलब काफ़ी जो पाम संडे का जो जज्बा है वो दिखाया जाता है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में भी देखेंगे कि ये जज्बा किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का है मौजूदा दौर में। इस पर भी हम गौर करेंगे। तो प्रेज़ द लॉर्ड जी। आगे मैं चाहूँगा कि आप अगर जल्दी कोशिश करके इस प्रोग्राम को आगे शेयर करते जाएं, ताकि हम खुदावंद के कलाम में से जो है ना वो सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इसको शेयर करते हैं तो इससे होता क्या है जी कि हम खुदा का कलाम जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो दैट्स रियली वंडरफुल। तो आज जो है ना वो टॉपिक होगा जी कि द किंग हैज कम, यानी यीशु मसीह जो बादशाह है वो तो आ चुका है, बट आर वी रेडी टू फॉलो? क्या हम उसको फॉलो करने के लिए या उसकी टीचिंग को फॉलो करने के लिए रेडी हैं? तो इस पर जो है ना आज बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, और आई थिंक के इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, और आगे जो है इसके बारे में ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई भी करना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्टर जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगले फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, और उसके बाद ईस्टर है, और रोज़े जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। जैसा कि हमने रोज़ों के हवाले से पूरे इस महीने में जो है ना पूरे रोज़ों में बेसिकली रोज़ों ही के हवाले से सीखा है। और अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं रोज़ों के बारे में, तो आप ज़रूर पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो देखें, और उसमें देखें कि रोज़ों के हवाले से ख़ास टॉपिक और टीचिंग्स हैं, आप ज़रूर उसको फ़ॉलो करें, और आपको ज़रूर उसमें मज़ा भी आएगा और आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी कि दुआ के साथ, और मैं कहूँगा कि भाई आमिर से कि वो दुआ में रहनुमाई करे। जी भाई आमिर, आपकी दुआ से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी, थैंक यू पास्टर जी। हम सब दुआ करें, और आज के प्रोग्राम का आगाज हम उस नाम से करते हैं जो सब नामों से आला है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप। और खुदा बाप, हम यीशु के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं, उस नाम से जो सब नामों से आला है। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो आज के दिन के लिए और तमाम तर दी हुई नेमतों बरकतों के लिए, इस टाइम के लिए। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बख्शा कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सके। खुदावंद, आज जिस मकसद के लिए खुदावंद हम जमा हुए हैं वो है पाम संडे, और खुदावंद हम उस दिन को याद करते हैं जब तेरा बेटा खुदा में यीशु मसीह एक किंग के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। खुदावंद, हम उस दिन के को मनाने को है खुदावंद, और मना रहे हैं खुदावंद, और कुछ खुदावंद दुनिया के इलाकों में लोग मना चुके हैं खुदावंद। और खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ये बार बार मौके बख्शता है कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का इस्तकबाल करें, और अपनी खुदावंद दिलों को चाक करें खुदावंद, और उसको अपने दिलों में आने दें खुदावंद, ताकि तेरा बेटा खुदावंद हमारे दिलों का राजा ठहरे। हालेलुया रबा लिया रबा अंता बारो रबा हियरे लेबे इन्ना महंदा रो ओ रबा हियर अला बाबा। हालेलुया खुदावंद, we give you glory Lord, all the glory is belongs to you Lord। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावंद आज के दिन के लिए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, और आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो कि खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से आज हम सुनेंगे खुदावंद, ताकि खुदावंद इस टॉपिक के मुताबिक के खुदावंद किंग हैज कम, आर वी रेडी टू फॉलो हिम और नॉट। खुदावंद, ये होने देना कि खुदावंद आज जब तेरा बंदा इस कलाम को प्रीच करता है तो बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे कलाम को अंडरस्टैंड कर सके और बरकत पा सके खुदावंद। इसी तरह खुदावंद
तेरी वर्शिप करने वाली टीम को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। खुदावंद जब तेरी वर्शिप करते हैं पास्टर मकबूल और उनकी पूरी टीम, खुदावंद तू उनके साथ होना, मदद करना, हिफाजत करना और अपने पाक रूह के कसरत के मता को देना खुदावंद, ताकि वो उस तौर खुदावंद तेरी वर्शिप करें जिस तौर की तू लायक है खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो रोबाही अनंदा महंता बाहू इल्ले बेही अरलबा अल्तारियरेलेबे इन्ना महंता रो रबाहियरेले। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद और हमारी हिफाजत करना। ये सब कुछ तेरे बेटे खुदावंद यीशु के कादर नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई आमर। अभी हम चलेंगे जी कराची भाई मकबूल के पास। पास मकबूल आपको वेलकम करते हैं और उनसे आज हम पाम संडे के हवाले से कुछ सॉन्ग भी सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड जी भाई। जी प्रेज गॉड। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और जलाली नाम में मेरा पास्टर मकबूल लाई का तमाम देखने वालों को सलाम पहुंचे, जितने लोग हमें देख रहे हैं। खुदावंद सबको बरकत दे। आज चूंकि पाम संडे है, इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह हम देखते हैं कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। इसलिए आज हम खुदावंद की जब प्रस्तुत करेंगे तो हकीकत में उसके नाम को हम इज्जत और जलाल देंगे। और हम आज पाम संडे के गीत जो है वो आज हम गाएंगे। तो आप सब मिलकर भी हमारे साथ खुदावंद की हमद करें, खुदा की प्रस्तुत करें, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आए हम खुदावंद की हमद करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं। ये कहाँ से होगा बैग? टू नहीं रहा। ये बैग तो नहीं होगा। चलो शुरू करो। हाथों में मैं ऐसे घुमा देता हूँ। डालियां गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां गाते हैं होशना, अरे होशना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। हाथों में है डालियां गाते हैं होशना। नादों के बच्चे पे सवार होके आया है, नादों के बच्चे पे सवार होके आया है। हाथों में रेखाना तलवार लाया है, हाथों में रेखाना तलवार लाया है। शहजादा हो सभी बुलाते हैं, सुलह का शहजादा उसे सभी बुलाते हैं। होशना 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 गाते हैं होशना गाते हैं होशना। हाथों में है डालियां गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां गाते हैं होशना। खुदावन खुदा के नाम से आया है, खुदावन खुदा के नाम से आया है। अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है, अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है। तस्वीर भी उसका बताते हैं, मुकद्दस ही के भी उसका बताते हैं। होशना 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 गाते हैं होशना, गाते
हाथों में है डालियां, गाते हैं ओछना। गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है, गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है, हमारे दुखों को मिटाने वो आया है, हमारे दुखों को मिटाने वो आया है। आओ हम उसकी राहें सजाते हैं, आओ हम उसकी राहें सजाते हैं। होशाना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना। हाथों में है डालियां, गाते हैं होशना। हाथों में है डालियां, गाते हैं होशना। हालेलुया। खुदाम की तारीफ में आगे बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे। Praise God. सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है, तेरे पास आता है। होशाना 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 होशना, इब्ने दाऊद को होशना। आज मिलकर सब कहें होशना होशना, होशना होशना। होशाना होशाना इब्ने दाऊद को होशना, आज मिलकर सब कहें होशना होशना, होशना होशना। खजूर की डालियों से सजाए सारे रास्ते, खजूर की डालियों से सजाए सारे रास्ते। पुकारे ऐसे जोर से होशाना होशाना होशना, होशाना होशना होशना। इब्ने दाऊद को होशना, आज मिलकर सब कहें होशना होशना, होशना होशना। होशाना होशाना। हालेलुया। खुदाम की तारीफ में एक गीत और गाएंगे। Praise God. यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, 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 बादशाह। सतन तेरे कांधे पर गयूर है, तू है खुदा, सतन तेरे कांधे पर गयूर है। तू है खुदा, आज से अब तक तेरा ताकत रहेगा। तेरे खौफ पे जिंदगी गुजारूं, तेरे खौफ पे जिंदगी गुजारूं। अजीब अजीब खुदा का दिल सलामती का शहजादा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, बादशाह, बादशाह। आसमान तेरा तख्त होता तेरे साए में पना लूंगा, आसमान तेरा तख्त होता तेरे साए में पना लूंगा, तेरी बारगाह में सरकार से रहूंगा। मैं क्यों न गुन तेरे गाऊं, मैं क्यों न गुन तेरे गाऊं।
अजीब सी खुदा कादिर सलामती का शहजादा यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, बादशाह बादशाह झुके हथियारों से मैं लेसे रहूंगा झुके हथियारों से मैं लेसे रहूंगा तलवार से शैतान को ज़ेर करूंगा। मैं फतह का जश्न मनाऊं मैं फतह का जश्न मनाऊं अजीब सी खुदा कादिर सलामती का शहजादा बादशाह यीशु बादशाह यीशु बादशाह 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 सल्तनत तेरे कांधे पर गई, दूर है तू है खुदा सत्तर तेरे कांधे पर गई दूर है तू है खुदा मौत से अवध तेरा चलती रहेगा तेरे खौफ में जिंदगी गुजारूं तेरे खौफ में जिंदगी गुजारूं अजीब सी खुदा कादिर सलामती का शहजादा यीशु बादशाह, यीशु बादशाह यीशु बादशाह 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. आए हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम दुआ करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस क्वायर के लिए कि खुदावंद हमारे चर्च की क्वायर को खुदा इस्तेमाल करता है और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं सबके लिए कि खुदा अपने लोगों के दरमियान है। सो पास्टर महबूब लाई के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारी टीम के लिए, और खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा इस टीम को पूरी दुनिया में खुदा इस्तेमाल कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के वसीला से। सो आए हम दुआ करेंगे कि खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम जो खुदा आज हमसे करने को है खुदा उनसे नाजिल फरमाए। खुदा दुर्गस्मानी बाप बहरोबर के खालिक मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही सजदे के लायक है, तू ही ताज़ीम के लायक खुदा है। हम तेरी मदद सराई करते हुए खुदावन तेरी बारगाह इक़्तिदास में आते हैं और अपने आप को खुदावन हम तेरे मज़बा पर रखते हैं, तेरी सलीब की बहती धारा के नीचे खुदावन हम आते हैं। खुदा तेरे बंदा को सर से लेकर पाँव के तलवे तक खुदा हम तेरे खून में तेरे लहू में छुपाते हैं। Oh yes. जो कुछ भी कहे खुदा हम Hallelujah. पाक रूह की तहरीक से हो और खुदा हम जिंदगियां तब्दील हों, तेरे कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। मसीह खुदा उनके जिंदा जलाली कादिर और फतह नाम से मांग कर पाते हैं। Amen. हालेलुया। सो आए हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हम खुदा के बंदा पास्टर महबूब लाई से हम सुनेंगे। सो हम उन्हें दावत देते हैं, वापस यूके जाएंगे और खुदावंद के बंदा को हम बुलाएंगे ताकि वो खुदा का कलाम हमारे साथ वो शेयर कर सकें। जी पास्टर महबूब, हम आपकी तरफ आते हैं। Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you. और आपकी सारी क्वायर के लिए भी हम शुक्र अदा करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चर्च में जो है वो जुलूस वगैरह निकाले गए और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि लोग जो है वो बाकायदगी के साथ हर साल जो है वो आने वाली नस्ल को बताते हैं इस वाक़या के बारे में जो यरूशलेम में हज़ारों साल पहले हुआ और हमारा निजात दहिंदा जो है वो यरूशलेम में दाखिल होता है। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक भी है द किंग हैज़ कम बट आर वी रेडी टू फॉलो, इसको हम देखेंगे कि खुदावन बादशाह जो है वो आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए जो हवाला पढ़ेंगे वो हम देखते हैं जी मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी देखेंगे पहली 11 आयात जो हैं वो आपके सामने पढ़ी जाएंगी।
کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں یسوع مسیح جو ہمارا بادشاہ ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ. جی ہم چلیں گے نوما کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. جی سسٹر نوما. Matthew 21:1-11. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, The Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt and laid their clothes on them and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches and the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And then he came into Jerusalem. All the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. That was really wonderful. جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ بہت ہی بیوٹیفل حوالہ ہے اور اس کی روشنی میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. وہ اپنے شاگردوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں he asked his disciples to go to the near village and get the donkey for him to enter into Jerusalem. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بچوں نے آلریڈی سنڈے اسکول میں اس کے بارے میں سیکھ لیا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں جو ایڈلٹ ہیں انہوں نے آج بہت سارے سرمن سنے ہیں اور جس میں ہر کوئی جو ہے وہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو ہے اس کے بارے میں ہی بات کرتے نظر آتے ہیں. کہ یہ آپ دیکھیں کہ کچھ پاسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو خادم ہیں جو اس کی تحمید اس طرح باندھتے ہیں کہ یہ انجیل کا یہ حصہ اتنے ہزار سال پہلے لکھا گیا, اس میں اتنے چیپٹر میں اتنے ورڈ ہیں, اتنے اس میں نقطے ہیں, اتنے اس میں لائنیں ہیں. So which is basically this is good to have knowledge like that, لیکن اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت ساری باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جی کہ یہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے, اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے, پر اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا آپ کو سننے کا؟ آپ کو سننے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اگر خدا کے کلام کے مطابق آپ کی کریکشن نہ کی جائے. اگر جب تک ہمارے جو لائف ہے اس میں کریکشن نہیں آتی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں, پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں جو ہوسانا کا جو لفظ استعمال کیا گیا, the name of the Lord ہوسانا in the highest, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہوسانا کا جو مطلب ہے یہ ہے save us now. پاسٹ کی بات نہیں کی گئی, فیوچر کی بات نہیں کی گئی, it is a present. ہوسانا کا مطلب ہے save us now. تو وہ یہی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں کہ وہاں پر کچھ اس طرح کا سسٹم تھا کہ جو جوئش لوگ تھے ان کے بارے میں, چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع کو ویلکم کر رہے تھے, اب ان کے ذہن میں تھا کیا؟ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ what happened on the Palm Sunday, کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہی تھا جو واقعہ صبح سے شام تک اب سنتے آ رہے ہیں, آپ نے سنا بھی ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے. لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یسوع مسیح کو ویلکم کیوں کر رہے تھے,
اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ ہمیں سیو کرے گا اور جو رومن امپائر ہے اس کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دے گا. They were looking for the political figure کہ جو کوئی ایک شخص آئے جو زیادہ مشہور ہو. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو فیم تھی، جو اس کی جو شہرت تھی، وہ پورے خطے میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ عام و خاص جو شخص تھا وہ اس پر ایمان رکھتا تھا اور اس پر امید رکھ کر بیٹھ گیا تھا کہ جب یہ شخص یروشلم میں آئے گا تو گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور ہماری جو گورنمنٹ ہے دوبارہ سے قائم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہ ہو سکا. یہ ان کا کی پوائنٹ تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب زکریا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 باب کی 9ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس کے بارے میں پیشن گوئی ملتی ہے، جس میں ہیومینٹی کا یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمبل ہو کر جو گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ضرور سیکھا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ تو گھوڑے پر آتا ہے، لیکن جب بھی جنگ کو بند کرنا ہوتا تھا، جب بھی کسی چیز کو جو ہے وہ سٹاپ کرنا ہوتا تھا تو بادشاہ جو تھے وہ کھچر پر یعنی گدھے کے بچے پر سوار ہو کر جو ہے وہ آتے تھے، یعنی اپنے آپ کو ہمبل کر کے ڈاؤن کر کے یا صلح کا پیغام لے کر وہ آتے تھے اور اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا، کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا. یہ جنگ کے اصول تھے پرانے زمانے میں کہ اگر کوئی بادشاہ گدھے پر بیٹھ کر یا خچر پر بیٹھ کر اگر وہ آتا ہے گدھے پر بیٹھ کر تو وہ حلیم ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا ہے، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، وہ صلح کا پیغام لے کے آتا ہے اور آگے سے اس کو اچھا ہی جواب ملتا تھا. تو یہ تو بات ہوئی کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمبل کیا کہ وہ کوئی جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے لوگوں کو نجات دینا چاہتا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے جو لوگوں کی امید تھی اس کے مطابق وہ یروشلم میں داخل نہیں ہوا تھا. تو یہ پیشن گوئی جو زکریا کی کتاب میں پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پڑھ کر سنا دیا جائے تاکہ یہ بات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھی جائے کہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو زکریا نبی کی معرفت خدا نے پہلے سے اپنے نبیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہر وہ ایکشن کیا ہے جو اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا. اس کو بھی ہم کنفرم کریں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی بہن آپ کے پاس آتے ہیں زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت جو آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. Yeah. Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, and he is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, a foal of a donkey. Amen, amen. آپ نے دیکھا کہ behold your king comes to you riding on the donkey. تو یہ ایک سمبلائز کرتا ہے کہ سمبل ہیومینٹی کا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ he is not there for war. He is not there for war like a worldly king. Actually Jesus come not to conquer the government. He come to conquer the sin. اس کی جنگ جو تھی وہ گناہ کے خلاف تھی، نہ کہ گورنمنٹ کے خلاف تھی. وہ گورنمنٹ کو الٹنے نہیں آیا تھا، وہ اس پر فتح کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. جب وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو وہ موت پر گناہ پر فتح پانے کے لیے داخل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح جو کنگ ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے اور آ کر وہ موت اور گناہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اور کرتا ہے. اس طرح میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو اس فتح کو وہ مکمل کرتا ہے، کیونکہ اس کی فتح جو ہے وہ اور طرح سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. دنیاوی
جو کنگ ہیں وہ اور طرح سے فتح کا پیغام لے کر آتے تھے، وہ فتح یاب ہوتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہمارا کنگ ہے یہ موت اور گناہ پر فتح پاتا ہے، اور اس کو ہم ایسٹر پر ضرور دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں دا کی لیسن فرام دا پالم سنڈے. ہمیں جو کی لیسن ہے اور ہم کیا پالم سنڈے سے کیا سیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح گدھے کے بچے پر سوار ہو کر جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور زکریا 9:9 کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ گورنمنٹ کو کانکر کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ اس کو فتح کرنے کے لیے آیا، بلکہ وہ گناہ اور موت پر فتح پانے کے لیے آیا ہے. پریز دی لارڈ. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے، اس میں ہمیں جو پالم سنڈے کے دن جو ہے وہ ہمیں کی لیسن جو ہم لرن کرتے ہیں، یا کیا ہمیں جو ہے وہ لیسن ملتا ہے. تو پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیزس از دا پرومس کنگ. پہلی بات کیا ہے کہ جیزس از دا پرومس کنگ. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپل جو تھے، ہم نے یہ دیکھا متی کی انجیل میں کہ جو لوگ تھے وہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے. جیسا میں نے بتایا کہ they were expecting کہ he is some kind of political figure and his fame is everywhere and he will conquer the government. وہ رومن امپائر جو تھی اس کے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل کرے گا. But Jesus came as a spiritual king, not a physical king. Jesus جو تھا he was a spiritual being and he come as a spiritual king who brings salvation to our souls. کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے جو ہمارے جو سولز ہیں اس کے لیے وہ سالویشن لے کے آتا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ایسا کنگ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل 18 باب اور اس کی 36 ورس جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی پریز دی لارڈ. جی تھینک یو. یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں. آمین. پریز دی لارڈ. جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا ہے یوحنا کی انجیل کا 18 باب اور اس کی 36 ورس میں ہم نے یہ دیکھا کہ Jesus himself claimed that my kingdom is not of this world. He clearly declared he is not a physical king. He is a spiritual king. Praise the Lord. His kingdom is heavenly kingdom. His actually fight is against sin and the death, not against any government. He is not actually a political figure. He is a spiritual king and savior of his people. Hallelujah. اور اس کے لیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اسے بھیجا، اور وہ ایک روحانی بادشاہ کے طور پر آتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں. اگر ہوتی تو میرے سولجر جو تھے وہ لڑتے، میرے سپاہی لڑتے، میرے فالوور جو تھے وہ لڑتے اور وہاں دنگا فساد ہوتا. جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم نے بہت سارے ملکوں میں، کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے جب گورنمنٹ اور سول ادارے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، جس کو ہم سول وار کہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے جب بغاوت ہوتی ہے تب قتل و غارت ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں دونوں سائڈ سے. لیکن یسوع مسیح اس لیے نہیں آیا. وہ تمام گنہگاروں کو، جتنے بھی لوگ اس گورنمنٹ کے انڈر تھے، ان کو بھی، اس پوری دنیا کو وہ سیو کرنے کے لیے آیا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. وہ ہمارا اسپیشل کنگ ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، اور میری بادشاہی جو ہے وہ یہاں کی کنگڈم نہیں ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کی لیسن جو ہے وہ ہم پالم سنڈے سے کیا سیکھتے ہیں. کہ پہلی بات یہ کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اسپرچل بادشاہ ہے، نہ کہ فزیکل بادشاہ ہے. ہمارا بادشاہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں آیا، فتح کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ گناہ اور موت کو فتح کرنے کے لیے آیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو تھے they were expecting
کہ یہ لیڈر جو ہے وہ آئے گا and he gonna bring changes in the government. Hallelujah. And he will overthrow the Roman government and he will be our king. But it wasn't like that. But he came to overthrow the sin, pride and death. Hallelujah. یسوع مسیح کس لیے آیا کہ وہ گناہ اور جو ہماری پرائڈ ہے اور جو گناہ موت اور پرائڈ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آیا. پریز دی لارڈ. اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیا کی لیسن ہم نے لرن کیا ہے اس سنڈے کو. یہ کیا ہماری پرائڈ ہمارے ساتھ ہی ہے؟ کیا گناہ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ کیا موت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر ذرا غور تو کریں کہ ہم نے صرف پیشن گوئیاں پڑھ کے خوش ہوتے رہنا ہے کہ جی یسوع کے بارے میں یہ پیشن گوئی لکھی ہے، یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، یہاں وہ لکھا ہے. ہم تو بڑے جسے کہتے ہیں بڑے خوش ہیں اس بات سے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ اپنی پرائڈ پر غور کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر غور کیا ہے؟ کیا ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں؟ یہ کی لیسن ہے ہمارے لیے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. کوشچن مارک ہے ہماری زندگی پر. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہی ہیں کہ بس پام سنڈے آیا ہے، بڑی بڑی برانچز لے کے آتے ہیں، کاٹ کاٹ جلوس نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہوسانہ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں. جی دوسری بات کی لیسن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کراؤڈ آر ناٹ آلویز کمیٹڈ. یہ بات یاد رکھیں کہ جو کراؤڈ ہوتا ہے، جو پبلک تھی، اس کے بارے میں لکھے دے آر ناٹ آلویز کمیٹڈ. جس طرح ہم ہیں، ہم بھی آلویز کمیٹڈ نہیں ہیں. ہمارے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیں کیونکہ خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں کہ the same crowd that shouted Hosanna, praise the Lord, Hosanna, save us now, same crowd. ہم نے یہ دیکھا متی کی انجیل کے 27 باب کی 22 سے پڑھیں گے، جب کلمے میں ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہی کراؤڈ جن کا مطلب پورا نہیں ہوا، گورنمنٹ کو جو ہے وہ اوورٹیک نہیں کیا گیا، یہ سیم کراؤڈ کھڑے ہو کر نعرے لگاتی ہے کہ کروسیفائیڈ ہم، اس کو مصلوب کیا جائے، اس کو صلیب دیا جائے. یہ وہی لوگ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو بڑے جو ہے جوش و خروش کے ساتھ یسوع کو ویلکم کرتے ہیں، ہوسانہ کے نعرے لگاتے ہیں، بادشاہ کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن جب ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا، they turn against him, against the same Messiah, against the same king, against the same personality, same person who entered into Jerusalem front of their own eyes. They turn against him. And they're asking the crucifixion. They're asking death for Jesus by crucifixion. You get the point? The public جو ہے وہ always same نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کو بدل جاتی ہے. چیلنج اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. The faith based on emotion, miracles are popularity does not last. جو ہمارا فیتھ ہے اگر اس بیسڈ آن ایموشنس یا سیزن آپ کہہ لیں، میریکلس دیکھ کر یا پاپولیرٹی دیکھ کر. کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھیں، ہم اگزامپل دے سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کیتھولک چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں، اور ان کے اگر بازو میں بالکل نزدیک کوئی چرچ دوسرا پڑتا کہتا ہے نہیں جی ہم تو ادھر جائیں. کیتھولک چرچ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے، ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں. پاپولیرٹی یا آپ کئی پادری ایسے ہیں جن کو خدا نے گفٹ دیا ہے، پیپل چوز دیئر چرچ انڈر دا پاپولیرٹی. وہ صرف پاپولر چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں شور شرابہ ہوتا ہے، جہاں معجزات ہوتے ہیں، جہاں غیر زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں ڈیمنز جو ہے وہ کاسٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، جہاں جو ہے وہ خدا کا جو کام ہے بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے. وہ پاپولر چرچ ہیں، وہ پاپولیرٹی کے بیس پر وہاں جانا پسند کرتے ہیں.
بہت سارے لوگ میریکلز دیکھ کر جو ہے وہاں جانا پسند کرتے ہیں. بہت ساروں کا فیتھ جو ہے وہ ایموشنلی بیسڈ ہوتا ہے, ان کے ایموشنز ہوتے ہیں. تو ایکچولی فیتھ آن دا ایموشنل بیس, میریکل بیس, پاپولیرٹی بیس ڈز ناٹ لاسٹ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سیم لوگ جو تھے, جب یسوع مسیح ایک پاپولر فگر تھا, جب وہ یروشلم میں آتا ہے تو سارے لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں, کپڑے بچھاتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں. یہ تو بالکل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں نا, ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. نوٹ لگے ہوتے ہیں, پیسے لگے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی جو لیڈر آتا ہے جو الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو دکھاوے کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جن کو پیسے نہیں ملتے اور پھر وہ باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں, ٹینٹ اکھاڑ کر لے جاتے ہیں, اور پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے پھر اس کا ٹینٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ پبلک جو ہے پاپولیرٹی کو پسند کرتی ہے. ہمارے اندر بھی کچھ اسی طرح کا مسئلے مسائل ہیں. ہم پام سنڈے سے سیکھتے نہیں ہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا, وہ نجات دینے کے لیے آیا. میرے مسیحی بہن بھائی جو ہیں, اگر ان کا فیتھ جو ہے وہ پاپولیرٹی بیس ہے, اگر ان کا فیتھ جو ہے وہ میریکلز بیس ہے, اگر ان کا بیس جو ہے فیتھ جو ہے وہ ایموشنل بیس ہے, تو بہت اچھی بات نہیں ہے. ہمیں دل سے, پورے دل سے خدا کو قبول کرنا ہے کہ وہ میری گناہ کے لیے آیا, مجھے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے, اس نے میرا فدیہ دیا ہے. True faith follow Jesus even when he doesn't do what we expect. True faith جو ہے, دیکھیں وہ لوگ جب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کا مطلب پورا نہیں ہوا, the same people turn against Jesus and they ask him the crucifixion, death by crucifixion. Hallelujah. لیکن ٹرو فیتھ وہ ہے کہ جب ہم ٹرائل سے گزرتے ہیں پھر بھی ہم مسیح کے پاس رہتے ہیں, پھر بابوں کے پاس نہیں دوڑتے, ادھر ادھر نہیں دوڑتے, دوسرے بائی پاس نہیں ڈھونڈتے, ادھر ادھر نہیں جاتے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا مطلب پورا نہیں ہوتا, ہم چرچ جاتے ہیں, ہمیں سیٹ نہیں ملتی, پھر کوئی دوسرا چرچ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں, یا پادری کے خلاف شروع کر دیتے ہیں کام, یا کوئی دوسرا چرچ کھول دیتے ہیں کہ یہ کڑا وہ کام میں سے دوسرا چرچ کھول دیتے ہیں. You know, this is what type of Christianity we are following. جب میریکلز نہیں ہوتا, جب بیمار ہوتے ہیں چرچ میں گئے, میریکلز نہیں ہوا, ہمیں شفا نہیں ملی, ہم نے فیتھ کو رد کر دیا, چھوڑ دیا یسوع کو, پھر بابوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے, پھر جو ہم ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, اس طرح کا جو فیتھ ہے وہ بالکل بھی خدا کو پسند نہیں ہے. Some Christian praise God when life is good. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب لائف گڈ ہے وہ پریز خداوند اپنے خدا کے کرتے ہیں, but turn away when trials come. جب ان کی زندگی میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹرن اوے جاتے ہیں, وہ خداوند سے وہ چھوڑ کر دوسرے خداوند کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ will you follow Jesus even when the road leads to suffering? آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ will you اپنے اوپر کویشچن کریں کہ کیا میرا فیتھ اسی طرح کا ہے؟ تو اپنے آپ کو ہم نے جانچنا ہے اور دیکھنا ہے. تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جی کی لیسن فرام سنڈے, پام سنڈے. تو تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ palm branches without obedience are empty. Palm branches without obedience are empty. The people honor Jesus outwardly, but many hearts were far from him. عیسائیہ میں ہم دیکھتے ہیں, یسایہ نکالیں اور اس میں ہم دیکھیں گے 29 چیپٹر ہے اور 13 ورس میں ہم دیکھتے ہیں. عیسایہ چیپٹر 29 اور اس کی ہم دیکھیں گے 13ویں آیت. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. بس خداوند فرماتا ہے, کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. آمین. پریز دی لارڈ. جو انہوں نے سیکھا ہے
جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ صرف آدمیوں سے تعلیم سننے سے ان پر اثر ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، ان کے ایموشنز جو ہیں وہ جگائے جاتے ہیں، یہ ایموشنل فیتھ ہے، لوگوں سے سننے کے وسیلہ سے لوگ ان کو ایموشنز کرتے ہیں، یہ ان کے ایموشنز جو ہیں وہ ہائی کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہائی ایموشن لے کر ہم جو ہم اپنے فیتھ میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ فیتھ جو ہے وہ کام پھر نہیں کرتا۔ یہ ایموشنل لوگ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر میں نے کسی کے پاس جانا ہے تو پاؤں پر چل کے جانا ہے، تو پاؤں پر چلنے کا مطلب ایکشن لینا ہے، چلنا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ہے۔ کہ بس زبان سے بس میں کہہ دوں جی میں جی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں جی، بس ٹھیک ہے جی، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کام ہم نہیں کرتے، ان کے دل خدا سے دور ہیں، اور یہ خدا کی obedience نہیں کرتے، خدا کے کلام پر نہیں چلتے، یہ زبان سے خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا جی بڑھ چڑھ کے گیت گائے ہیں، جلوس نکالا ہے، ڈھولکیاں بجائی ہیں، چرچز میں بڑے جوش و خروش سے اس پام سنڈے کو منایا ہے، لیکن ہونٹوں سے تعریف کی ہے، لیکن دل خدا سے دور ہیں۔ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں، ہم خدا کی نزدیکی صرف ہونٹوں سے چاہتے ہیں، تعریف کر کے، اور سمجھتے ہیں جی کہ خدا کو کیا پتہ چلتا ہے۔ وہی بات آ جاتی، پہلا روزہ رکھا، آخری رکھا، مل کے سارے کھا گئے، سوچا جی میں نے تو 40 رکھ لے ہیں، بس ٹھیک ہے، اپنا کانشیس کلیئر ہے، خدا کو کیا پتہ چلتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ اتنی دور بیٹھا ہے نا، آسمان پر بیٹھا ہے، اتنی دور آسمان پر ہے، اس کو کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر کیا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے دل کی سوچ ہے۔ میرے عزیز، خدا ہمارے اندر اور باہر سے واقف ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ لوگ میری نزدیکی چاہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ خدا رب الفاظ فرماتا ہے ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ یہ تھوڑا بہت رسپیکٹ ہے، خوف کا مطلب رسپیکٹ ہوتا ہے یہاں پر بائبل میں۔ ہم نے یہ دیکھا بہت سارے الفاظ جو ہیں پرانے ہند نامہ میں استعمال کیے گئے ہیں جن کے میننگ جو ہیں وہ اس طرح لیے جاتے ہیں۔ خوف کا مطلب آنر ہے، خدا کی، یہ خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے ہوا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، لوگوں سے سنتے ہیں۔ اب palm branches without obedience are empty، جو میں نے بولا تھا تیسری بات، اگر ہماری زندگی میں obedience نہیں ہے، زبان سے تعریف کرتے رہے، ہوشانہ گاتے رہے، جلوس نکالتے رہے، ڈھولکیاں بجاتے رہے، دیکھیں دیتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، لیکن اگر دل خدا سے دور ہیں تو ہمارے جو palm branches ہیں وہ empty ہیں، ان کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا۔ جب میں بھی ینگ تھا تو ہمارے گاؤں میں جلوس نکلتا تھا تو ہم نے پہلے ہی پتہ نہیں کہاں جا کے، حالانکہ لوگوں کی وہ کھجوریں ہوتی تھی، درخت ہوتے تھے کھجوروں کے، وہاں سے ہم نے رات کو جا کے کئی دفعہ جو ہے نا وہ چوری کر کے مطلب اچھی اچھی اس کے برانچز لے کے آنی، نکال کے ہری بھری، پھر اس کے اوپر بیر لگاتے، اس کو پھول لگاتے، اور پتہ نہیں اس کو ایسی طرح سے سجاتے، پھر اس کی سلیب بناتے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں وداؤٹ سمجھ، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں۔ پیپل جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ڈرامے بازی ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے دل خدا سے دور ہیں۔ اگزامپل کے طور پر، a man gives a gift to his wife but lives unfaithfully، وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو کو اپنی دلہن کے لیے گفٹ تو لے کے آتا ہے لیکن اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس کا؟ کیا وہ گفٹ، وہ آفرنگ مینز اینی تھنگ؟ نتھنگ۔ ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کرتے ہیں، گفٹ لے کر آتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے ہیں اور چندے بھی لے کر آتے ہیں، اور ہم بہت کچھ کرتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہن کر آتے ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی چرچز میں دیا جاتا ہے،
جلوس نکالتے ہیں، منہ سے خدا کی پریز کرتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی اس شخص کی مانند ہے جو اپنی وائف کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے لیکن وہ انفیتھفل ہے۔ یہ ہے مسیحیت ہماری۔ ہم خدا کے سامنے گفٹ بھی لے کے آتے ہیں لیکن وی آر انفیتھفل ٹو گاڈ۔ ہمارے کام، پام سنڈے گزر جائے گا، ایسٹر گزر جائے گا، اس کے بعد پھر وہی کام ہوں گے، پھر غیر اقوام کی طرح جس قوموں میں ہم رہتے ہیں کہ سارے سال گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزے رکھ کر کانشیس کے لیے کرتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا سے انفیتھفل ہیں، خدا کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور خدا کی وفاداری کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کنگ جو ہے، ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اسپرچولی روحانی بادشاہ ہے۔ ہم نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے اس کے سامنے پورے دل سے آنا ہے، ہم نے اس کو پورے دل سے قبول کرنا ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، اپنی زندگی کو کریکٹ کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدل دینا ہے، کیونکہ اس نے میرا فدیہ دیا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ The king is already come. Now we are looking for our response. کنگ تو آ چکا ہے، ہمارا رسپانس کیا ہے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا ابھی تک ہم ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، یا ابھی تک ہم چرچز میں بس جلوس نکالنے کے لیے ہی ہیں؟ تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھیں تاکہ ہم خداوند کو پسند آئے۔ پریز دی لارڈ۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے، تیسرے وہ ہے چیلنج ٹو آل بلیورز، پریپیئر دا وے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں اپنے طور پر خداوند جو ہمارا بادشاہ ہے اس کا راستہ جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the disciples went ahead to prepare the way for Jesus' entry۔ پہلی بات کہ جو ڈسائپلز ہیں وہ اس سے پہلے جاتے ہیں کہ یسوع کی جو انٹری ہے اس کو مکمل کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ But today we are called to prepare the hearts for his return۔ اس وقت وہ آیا تھا یروشلم میں، اس کے شاگردوں نے اس کی پریپریشن کی تھی، اور آج جو بلیورز ہیں اس کی ریٹرن کے لیے وہ واپس آنے والا ہے۔ وہ آسمان پر چلا گیا ہوا ہے، اب وہ دوبارہ یروشلم میں آنے والا ہے، اب وہ دوبارہ میرے زندگی میں آنے والا ہے، اب وہ دوبارہ ہماری کلیسیا میں آنے والا ہے، اب وہ اس دنیا میں آنے والا ہے دوبارہ۔ تو کیا ہم نے اپنے دل جو ہیں اس کے لیے پریپیئر کیے ہیں؟ وہ اس کی فزیکل انٹری تھے اور اسپرچل فتح تھی۔ آج اس کی فتح جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کی اسپرچل انٹری ہونے والی ہے، ریٹرن ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، دوبارہ واپس آنے والا ہے۔ کیا ہم نے اپنے دلوں کو اس کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو خداوند، اپنے خدا کی آمد کے لیے پورے طور پر سجایا ہے؟ کہ صرف کھجوروں کو سجانا ہے؟ زندگی کو بھی سجانا ہے، اپنی لائف کو جو ہے وہ کریکٹ وے میں سجانا ہے تاکہ اس کے آنے پر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اب ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں گے؟ Preach the gospel. God has given to you a command. Preach the gospel. Every person, every believer has duty to preach the gospel because our king is returning. اس وقت شاگردوں نے جب یروشلم میں داخل ہوا تو اس کی پریپریشن کی۔ اسی طرح یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے، ہمیں اس کی پریپریشن کرنی چاہیے بائی پریچنگ دا گاسپل۔ ہاللیلویا۔ اور دوسری بات اس میں یہ دیکھیں گے کہ لیو ان ہولینس، پاکیزگی کی زندگی میں رہ کر ہم اس کے تیاری کریں۔ پریز دی لارڈ۔
stand for the truth. ہم نے اپنے آپ کو سچائی میں قائم رکھنا ہے، سچائی کے لیے سٹینڈ لیں، بولڈ ہوں، تاکہ گاسپل جو ہے وہ پریچ کی جا سکے، کیونکہ دا کنگ از ریٹرننگ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب کنگ ریٹرن ہوگا، جب ہمارا بادشاہ آئے گا، تو وہ عدالت کے لیے آنے والا ہے، صلیب پر چڑھنے کے لیے، چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کرنے کے لیے وہ آنے والا ہے. Praise the Lord. The challenge is to all believers, prepare the ways as disciples actually prepare the ways for Jesus, and we have to prepare the ways for the King on his return. Hallelujah. By the preaching the gospel, living in holiness life, serve the needy, and there's so many other things. Spread the good news. Stand on truth boldly. Praise the Lord. And keep moving forward. Hallelujah. چوتھی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what should we do today? ہم آج کے دن ہم کیا کریں؟ آج کے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پام سنڈے میں اپنے دل کو کھولیں اور اس کو ویلکم کریں. ویلکم دا کنگ in your heart. Praise the Lord. And believe that he is my savior. This is the challenge. We need to believe him as savior. Praise the Lord. Not only for the blessing. Sometimes people open their body, mind and soul and heart for the blessings. No. Blessing is already done. It's been given to you from the cross. Do you know that? The many people, they're still looking for blessings. They're mad. The blessing is already being given to you from the cross. It's all has done. جب کراس پر یسوع مسیح تھے تو اس نے بولا کہ تمام ہوا، یعنی everything was completed. Praise the Lord. اب آپ کو کمپلیٹ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. It's already been done on the cross. Not just for blessings, but for the obedience. We need to accept Jesus for the obedience purpose, not the blessing purpose. Blessing is already you receive. Blessing is already there. This work is already done. But it's your turn now to become an obedient servant of God. Praise the Lord. So we need to welcome Jesus as a King in our heart, in our life, not only for the blessings, but obedience. You need to commit yourself. What shall we do today? You must accept Jesus to become obedience to Christ. وفادار ہونا، وفاداری کے لیے، obedient کے لیے. یہ لوگ نہیں کرتے. ہم obedient کے لیے نہیں خداوند یسوع مسیح کو ایکسپٹ کرتے، ہم بلیسنگ کے لیے کرتے ہیں. بڑے لالچی ہیں ہم. You know that. ہم بلیسنگ ہی بلیسنگ چاہتے ہیں، obedient کی بات نہیں کرنی. ہم صرف بلیسنگ چاہتے ہیں، میریکل چاہتے ہیں، زندگی میں گاڑی بنگلہ چاہتے ہیں، سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن obedient نہیں. No. Basically, when you preach the gospel, listen carefully. جب ہم ریپینٹ ہوتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں، it's not for the blessing is already been done. You actually become obedient to Christ, to follower of Christ, to follow his teaching. Become obedient, faithful servant of God. On this Palm Sunday, we can commit our life to become obedient to Christ. Praise the Lord. یہ بہت ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے جو تھے وہ گدھی کے بچے کے سامنے جو ہے وہ بچھائے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے. تو what this mean؟ آپ کو پتا ہے کہ جو چادر ہوتی ہے، بادشاہ بھی اوپر چادر لیتے ہیں، it's a sign of pride. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب کنگ داخل ہوتا ہے تو لوگ ایسا کرتے ہیں.
अब देखें, जो पगड़ी हम बांधते हैं, पंजाबी कल्चर है जिसको पग कहते हैं पंजाबी में, इट्स अ साइन ऑफ प्राइड। और जब कोई शख्स अपनी पगड़ी उतार कर किसी के सामने रख देता है, ये कपड़ा बिछाना है, ये अपनी प्राइड को खत्म कर देना है। तो मेरे अजीजों, उन्होंने तो अपनी प्राइड कपड़ा बिछाकर गदी के सामने यानी यीशु के सामने ऊपर से गुजरा, अपनी चादरें बिछाई। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे चर्चेस में साड़ियां बिछाई जाती हैं। ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि जो औरतें हैं साड़ियों के पल्लू जो हैं वो आगे कर रही हैं, बड़े बड़े और तरह के ड्रामे कर रहे हैं। दीज आर द एक्शंस एंड इमोशंस, वी डोंट नीड टू डू दैट। Surrender pride. Being a believer, being a man of God, woman of God, you get to surrender your pride. ये बड़ा जरूरी है। और उन्होंने अपना जो कपड़े थे वो बिछाए, अपनी प्राइड को खत्म किया, and you have to surrender your pride. Praise the Lord. वो क्या है? कुछ लोग जो है वो गुनाह करने में फख्र महसूस करते हैं, धोखा करने में फख्र महसूस करते हैं। प्राइड खत्म करें, इस फख्र को खत्म करें। यू नीड टू सरेंडर योर प्राइड, sin, fear. Praise the Lord. There are a lot of things you need to surrender and finish your pride like they did. Praise the Lord. And carry on your cross daily. यीशु मसीह का ये हुक्म था कि अपनी क्रॉस जो है, अपनी जो खुदी से इनकार करें और अपनी क्रॉस है वो डेली उठाएं, डेली बेस पर। जस्ट जीसस प्रिपेयर्ड फॉर हिज क्रूसिफिकेशन, सो मस्ट वी। डेली क्रॉस का मतलब क्या है? डेली क्रॉस का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्रॉस ले ली सलीब होने के लिए। सो वी सरेंडर टू सिन, crucify your sin on the cross, your pride on the cross, your fear on the cross, your sickness, diseases on the cross. Sacrifice daily. Do it. Praise the Lord. खुदा ये चाहता है, be loyal, not just Lord, be loyal. अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश ना करें। Praise the Lord. You can, if you're just doing singing today, preaching the gospel, lot of things, and your heart is far from God, there's no benefit for you. Hallelujah. क्योंकि हमने दिखावे के लिए किया है, अपनी प्राइड, अपने सिन, अपने फियर को खत्म नहीं किया और उसको क्रूसीफाइड नहीं किया। अपने आप को खुदावंद के पास लाने की जरूरत होती है। Not accepting Jesus, never accept Jesus for the blessings. पहले खुदा की बादशाही ढूंढो, बाकी चीजें सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो पढ़ा ना, first you seek the kingdom of God and all other things will be added into that. Praise the Lord. In the kingdom is everything. Don't accept Jesus for the blessing, accept Jesus for the obedience. The more you're obedient to Christ, more blessing you will receive. Praise the Lord. तो हमने आज जो कुछ सीखा है वो ये है कि basically the king has come, but are we ready to follow? Are we ready to be obedient? Especially on this Palm Sunday, I want to challenge you. If you are acting like a man who bring gifts to his wife, just to please her, and the person is unfaithful to her, ये हमारे believers, ये हमारे चर्च की पिक्चर। हम खुदा के सामने अपने आप को लेके आते हैं, कपड़े पहन कर आते हैं, तैयार होके आते हैं, चंदे लेके आते हैं, देगे लेके आते हैं, खजूरे लेके आते हैं, खजूर की डालियां लेके आते हैं, बहुत कुछ करते हैं। There's so many things we have done today. अभी बहुत सारी वीडियो वायरल होगी, आप देखेंगे कि कई नमूने, कई ड्रामे आपको मिलेंगे। But if you're not obedient to Christ, all other thing have you done is just meaningless. Nothing is emotional. It's emotional.
इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। यू नो दैट, क्योंकि आपका जो फेथ है इस इमोशनल बेस्ड है, आपका जो फेथ है मिरेकल पॉपुलैरिटी बेस्ड है, इसको खत्म करने की जरूरत है। Accept Jesus in your life for the obedient to Christ. More you obedient, more you will be blessed. Hallelujah. तो आइए हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं। Today we're going to accept him as a savior, as a king in my life. Not for the blessings, for the obedience. Just अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें और सिर्फ इतनी बात करने की जरूरत है, Lord, I'm come to you. I come to you. I want to be obedient servant of God. I want to be obedient to you, Lord. I will serve you. I'll preach the gospel. I will be obedient to your word. Whatever is written, my life will be aligned with your word. Hallelujah. And I will continue. I will continue be obedient servant. As long I live on this earth, I will be there. My obedience is to you, Lord. I will commit my life to be obedient. जब हम तौबा करते हैं, रिपेंट होते हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं, तो फिर होता क्या है? हम समझते हैं हमें ब्लेसिंग मिलेगी। नो, वी बिकम obedient servant of God, एंड वो बात पूरी होती है, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सब निजात पाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि पहले उसकी बादशाही को ढूंढो तो सब चीजें मिल जाएंगी। तो पहले उसके ओबीडियंट बने, बादशाह के, किंग के ओबीडियंट बने, तो जब आप उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, उसके किंगडम में एंटर हो जाते हैं, तो वट एवर इज इन द किंगडम इज योर्स। यू डोंट नीड टू अचीव, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी देयर। यू एंटर इन द किंगडम एंड एवरी फैसिलिटी, any miracles, anything you need is there for you. You just need to enter the kingdom of God. Hallelujah. And how are you going to do that? To become obedient first. Praise the Lord. तो आइए हम दुआ करते हैं, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं और अपनी obedience को जब उसका इजहार करते हैं कि खुदावंद मैं तेरे पास आया हूँ, आई हूँ, मुझे कबूल कर। इस पाम संडे के मौका पर मैं अपने आप को खुदावंद सरेंडर करती हूँ, गुनाहों को सरेंडर करती हूँ, फियर को सरेंडर करता हूँ। मैं अपने आप को खुदावंद obedient होने के लिए पेश करती हूँ। I will be obedient in my entire life to you, Lord. Praise the Lord. आइए हम दुआ करते हैं और मैं दावत दूंगा मेरी बहन नोमा को कि वो आखिर में दुआ करेंगी और उसके बाद फिर बरकत की फरमान। Heavenly Father, we praise and glorify your holy and your precious name, Father. I thank you, Father God, for the gift of the word that we've had today, Father God. Let us take back, Father God, what your word was set to accomplish, Father God. Let us bind our hearts, Father God, bind our minds and our spirits, Father God, and help us, Father, to be obedient in our hearts, our minds, and our spirits, Lord, and not just do things for show. Jesus, you gave us the example by being obedient unto your death. Though you came for the purpose of dying for us, Father, we are so thankful that your Son gave his life for us. And as we approach the crucifixion day, as we approach the day when it was fulfilled, we thank you, Lord. We thank you, Lord, that when we bring our offerings, Lord, our praises, Father, that they not just be empty gestures, that they be true, full of our hearts, full of our minds and our spirits. Lord, you've said that sacrifice is better, but Lord, you also said, Lord, that obedience is better than sacrifice. So thank you, Lord, that we are obedient. Help us to be obedient. Help us to love you. Help us to pour ourselves out to you. What you did for us, no one has ever done or could ever do. We thank you, Lord. Help us to be true followers of Jesus. Help us, Lord, to keep your word bound in our hearts, Lord.
Help us to have the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Help us to walk this path called life, Lord, the way that you would have us do. Help us, Lord, to remain your true disciples, Lord. Help us to, Lord, just grow those and bear those fruit, Lord, which help us, Father God, to focus upon you and for others to know that we are disciples of Jesus. We thank you again. And we bless all of the churches, Father God, where true word is being preached today, Lord. Let it not just be the laying down of palms and the bearing up of flowers and the pairing, Father God. Let it be, Lord, because we understand how deep your word is. We bless you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. आइए हम खुदावन की दुआ में शरीक होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो ही हमारे कसूर हमें माफ करना। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ये बताता चल रहा हूँ कि गुड फ्राइडे की इबादत जो है यूके टाइम के मुताबिक 1 बजे होगी, और क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी बात होती है, इसमें 7 जो कलमे हैं वो बोले जाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी जो है वो नई चीज़ें जो है वो मिलेगी सीखने के लिए, और नए जो हमारी कोशिश होती है कि हम नए स्टाइल से, नए अंदाज से आपके सामने जो टीचिंग को रखें, ताकि लोग जो हैं इसे सीखें। यानी उसका मतलब ये होता है कि आसान अल्फाज में। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे अल्फाज या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो हमारे जो बाहर यूरोपियन ममालिक में जो लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादा ऐसे लोग भी है जो वॉच करते हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं और उनके लिए मुश्किल अल्फाज हैं अंडरस्टैंड करना मुश्किल होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में आपके सामने खुदा का पैगाम लेके आएँ, ताकि आप भी इंजॉय करें, सीखें भी। तो भूलिएगा नहीं, इस गुड फ्राइडे की जो इबादत है वो दोपहर 1 बजे जो है यूके टाइम के मुताबिक जो है वो यहाँ से ब्रॉडकास्ट होगी, और आप अपनी कंट्री का जो है वो टाइम ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कलमात के हवाले से आप चाहते हैं इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाए, तो आप ज़रूर लिख कर भेजें, हम ज़रूर उसको भी प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। तो मुझे और भाई आमिर को, बहन उमा को, भाई मकबूल को हमें इजाज़त दीजिएगा, और अगले संडे की बात भी होगी, जिसमें जो है वो ईस्टर की बात है, वो संडे की बात है, इसलिए वो अपने टाइम पर ही होगी, उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गुड फ्राइडे की बात जो है इसको ना भूलिएगा, ये 1 बजे होगी। नॉर्मली हमारी जो इबादत है वो 11 बजे होती है, लेकिन गुड फ्राइडे की बात जो है वो 1 बजे होगी। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। अगले फ्राइडे को जो है वो हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। फ्राइडे तक के लिए मुझे और नोमा को, भाई आमिर को इजाज़त दें, भाई मकबूल को। तो फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।